السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے رکوع میں طلاق کے احکامات کے اوپر بات ہوئی۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے حساب سے، اور اگر کوئی تھوڑا غریب ہے تو اپنی حیثیت کے حساب سے معاملات طے کرے گا۔ آپس میں احسان کرنے کا حکم دیا، خواہ امیر ہوں غریب ہوں، کیسے ہی معاملات کیوں نہیں، آپس میں احسان والا معاملہ رکھنا ہے۔ نماز جو بیچ والی نماز ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بات ہوئی، خصوصی طور پہ عصر یا پھر فجر، یا بہرحال عصر کے اوپر زیادہ اس کے اوپر وہ ہے۔ خوف کی نماز کا بیان ہوا تو پتہ ہے چلا کہ نماز جنگ کی حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ پھر نکاح کے اور دیگر اس کے احکامات جو بالکل فائنل تھے وہ ڈسکس ہو گئے۔ اب یہاں سے بالکل ایک نیا رکوع اور نئی چیز کے اوپر انشاءاللہ بات شروع ہوگی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اچھا، قرآن میں یہ اتنی بات ہے، دیگر روایات میں دو طرح کے کیسز، اس میں دو روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ کسی ایک جگہ کے اوپر کوئی بیماری وغیرہ پھیل گئی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس چکر میں نکل گئے کہ بھئی ہم ادھر رہیں گے تو ہم مارے جائیں گے، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل گئے اس جگہ کو چھوڑ کر کے۔ ایک روایت ہے۔ جو دوسری روایت ہے وہ یہ کہ کسی موقع کے اوپر اللہ کے کسی نبی کو حکم ہوا کہ جی فلانے سے جنگ کریں، تو وہ جنگ کا حکم سننے کے بعد پورا لشکر جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا کہ نہیں ہم لڑیں گے نہیں۔ تو جب وہ لوگ نکل گئے تو ایسا ہوا کہ کسی ایک صحرا میں کسی موقع کے اوپر وہ پورا کا پورا لشکر جا رہا تھا، بس وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے لشکر کو موت دی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ پھر وہاں پہ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی، اور پھر وہی دوبارہ پھر وہ ان کو یہ احساس۔ چنانچہ ایک اور موقع پہ بھی آگے آئے گا بھی، حضرت عزیر علیہ السلام جب گزر رہے تھے ایک جگہ سے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پوری بستی جو ہے وہ ایسے وہ بالکل ہی ختم ٹوٹی، بالکل ہی یعنی کہتے ہیں نا وہ تباہ و برباد نیست نابود ہوئی۔ کہ ان کو کون زندہ کرے گا؟ نبی بھی تھے اللہ تعالیٰ نے انہی کو موت دے دی اس وقت۔ تو ان کے ساتھ غالباً ان کا کچھ کھانا تھا، خچر تھا، اور تو اس حالت میں ان کو موت آ گئی اور 100 برس تک وہ مرے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ دوبارہ سے زندہ ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ کھانا ان کا صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، اور لیکن جو گدھا ہے وہ اس کی ہڈیاں رہ گئی تھیں باقی۔
تو وہ اللہ تعالیٰ پھر وہیں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے مارا تھا اور ایسے زندہ کریں گے، اور پھر اس گدھے کے اوپر گوشت پوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے اور دوبارہ سے وہ اس حالت میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے وہ تھا. سبحان اللہ. ایسے اللہ تعالیٰ پہلے دور میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اب یہ بات ختم ہوئی ہے، اس وقت تو نبی اس طرح سے آتے چلے جاتے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ اتنے زیادہ وہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں سوالات بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان کی خواہشات کے مطابق چیزیں کر کر کے بھی دکھا دیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی کیسے زندہ کریں گے، کر کے دکھائیں، تو وہی ان کو بھی طریقہ بتایا، جاؤ پرندوں کو ایسے کرو ایسے کرو. پھر وہ انہوں نے وہ سب کیا، پرندے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 کونوں میں رکھے تھے، وہ زندہ ہو کر کے واپس چلے آئے. تو پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں، اور اس طرح، اور ان کا مقصد ایسا نہیں تھا، وہ کہتے تھے ہمیں اور یقین آ جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم جس اسٹیج پہ ہیں اب اس وقت، جیسے ہمیں نہیں فرق پڑتا نا سیمنٹ کس چیز سے بنی ہے، ہمیں تو بس گھر بنانا ہے سیمنٹ سے، ہمیں تو نہیں پتا کہ گاڑی میں اور کیا کیا ہے، ہم تو آگے آگے کھڑے ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح سے یوں بھی سمجھیں کہ ہم اس ساری چیزوں سے بھی آگے آگے کھڑے ہو گئے، ہمیں پتہ ہے کہ ہاں بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہمیں اس بالکل واپس جا کے بیک پہ جا کر کے اس کو کور لیول سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وبا کسی جگہ آئے تو تم وہاں ہو تو وہاں سے اس کے ڈر سے مت بھاگو، اور جب تم کسی جگہ وبا کی خبر سن لو تو وہاں مت جاؤ. اصول اس کا یہ ہے کہ اگر وبا آ گئی ہے اب بھاگنے کا کوئی مقصد نہیں، لیکن اگر کہیں جانا ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ وہاں وبا ہے، وہاں نہ جائے. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے، یہ صحیح بات ہے. چنانچہ بڑے مشہور صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، مطلب ان کے بارے میں تو کیا نہ کہا جائے نا، کتنی جنگیں انہوں نے کی ہیں اور ساری چیزیں. تو یہ بیچارے بہت شہادت کے خواہش مند، اور اس کے باوجود یہ بیمار ہو گئے، بستر کے اوپر چلے گئے. اتنی جنگیں کرتے رہے اور پھر بھی بیمار ہو گئے اور بستر پہ چلے گئے. جب بستر پہ چلے گئے تو آخری ان کے کچھ کال تھے، وہ کال میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ نقل کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہاں ہیں موت سے ڈرنے والے، لڑائی سے جی چرانے والے، وہ دیکھیں کہ میرا جوڑ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی تھا، سارے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار نیزے برچھا نہ لگاؤ، لیکن دیکھو کہ آج میں بستر میں فوت ہو رہا ہوں، میدان جنگ میں نہ رہا. تو دیکھیں یہ ایسی موت سے ڈر کے بھاگنے کا کانسیپٹ کوئی نہیں. موت نے آنا ہے، موت نے آنا ہے، ڈر کے بھاگنے کا کانسیپٹ نہیں. جنگ ہے تو بس جنگ کرنی ہے، موت آئے گی تو آئے گی بس، اس پہ اب بھاگنے کا کانسیپٹ کوئی نہیں. کوئی بھی اس طرح کی چیز کے لیے جان چھڑا کے بھاگنے کا کانسیپٹ نہیں. ہاں کوئی اور ایسی چیز ہو، کوئی اور بندہ ویسی پلاننگ کر کے کہیں جانا چاہے، وہ بھلے جائے 50 بار جائے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ اپنی راہ میں جنگ کرو، اللہ کی راہ میں جنگ کریں. یہ بہرحال اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط بنتا ہے کہ جہاں ان کو حکم ہوا تھا اور وہ ہزاروں جان بچا کر کے بھاگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری راہ میں جہاد کرو. اب یہ جو جہاد کا حکم ہے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر ایسے ہی فرض ہے، مگر اس کی بہرحال شرائط ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی یہاں سے 4 لوگ اٹھے گا جی ہم جہاد کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ طریقہ کار نہیں ہے. کسی سرپرست اور کسی وقت کے حاکم کی زیر نگرانی میں یہ جہاد کی جا سکتی، ایسے نہیں کی جا سکتی. ہاں یہ جذبہ دل میں رہے کہ جس دن کوئی ایسے جس کے اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، وہ جب بلائیں گے تو ہم فوراً کھڑے ہو جائیں گے، وہ جب بلائیں گے تو ہم فوراً کھڑے ہو جائیں گے، ہم تیار ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھیں، کوشش بھی کریں. اور دل میں بہرحال ایک ہونا چاہیے کہ اللہ، تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ جہاد ہو، بس جہاد ہو تو میں جہاد نہیں، یہ نہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن ہاں اگر جہاد ہو جائے تو بس میں پھر اپنی جان حاضر کروں گا انشاءاللہ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھے طریقے پر قرض دے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے
اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتے ہیں اور وہی وسعت دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ دوبارہ بات اس وقت چل رہی ہے جنگ کے اوپر، اور بات ہو رہی ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قرض۔ اصل میں بات ہو رہی ہے کہ جنگ کے لیے بھی مال کو قرض کیا جائے۔ تو کہتے ہیں، چنانچہ ایسے بھی آتا ہے روایت میں، حدیثوں میں ایسے بھی آتا ہے کہ جو کسی جہادی کے لیے اس کے خرچے کا اور باقی ساروں کا بندوبست کرتا ہے، تو جیسے وہ ہے کہ اس کے برابر جا کے جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، تو ایسے کہ جیسے جا کے جہاد کرتا ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف جہاد پہ اپلائی نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف جہاد پہ اپلائی نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایسے ہی اوپن ہوگا، اور اس میں یہ کلیئر ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے نا جو سارے کے سارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اوپر جو مال خرچ کیا ہے بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ سبحان اللہ، بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے، دماغ میں رکھیں، بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بدلے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ اب یہ کئی گنا بڑھا کر دینے کی شرط میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں لگایا کہ میں دنیا میں دوں گا، یا صرف دنیا میں دوں گا، یا صرف آخرت میں دوں گا۔ بڑھا کے دیں گے، یہ پکی بات ہے۔ تو ہم بس کوئی بات نہیں، ہم جیسی نیت ہوتی جاتی ہے، بولے کہ اللہ دنیا میں بس وہ دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جائے گا، دنیا آخرت دونوں میں، تو دنیا آخرت دونوں میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ بس ایک دل دماغ میں کر لیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بہت پیاری چیز بتائی گئی، وہ کیا ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ، اب میں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا تو اب تنگی ہو جائے گی۔ اسی طرح نا یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی وسعت دینے والے ہیں۔ تو بھائی دماغ تو یہ کہتا ہے کہ میں پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، میرے پاس کم ہو جائیں گے، جو چلے گئے۔ تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، اس کا اپوزٹ ہے۔ کبھی کبھار تو مطلب بندہ اتنا بچا بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ سارے گئے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر یہ کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تو بہتر وہی تھا۔ کبھی کبھار الٹا ہے، وہ پتہ چلا وہاں خرچ کیا، وہاں کیا، ادھر ادھر خرچ کیا، وہ کہیں سے اس کو اور مل گئے، اس سے زیادہ مل گئے، جتنے تھے اس سے زیادہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو اس سے نہ جوڑو۔ ہاں بہرحال خرچ کرنے کے طریقے سکھائے گئے، اس سرکل میں رہتے ہوئے خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یوں کیا کہ خود مفلس ہو گئے، یہ تو پسندیدہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی غلط کر گئے۔ یا بس ایسے خرچ تو کیا لیکن پتہ چلا کہ وہ لاکھوں روپے کا مالک تھا اور جیب سے 1 روپے نکال کے خرچ کر دیا کہ اللہ کی راہ میں تو خرچ کر دیا۔ یہ کوئی میانہ روی نہ ہوئی۔ میانہ روی کے ساتھ بھائی جتنی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، دل کو اچھا لگتا ہے اتنا خرچ کریں، اچھے نیک دل کے ساتھ خرچ کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابن آدم، تم مخلوق اللہ پر خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ بات سنیے آپ، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خرچ کریں گے۔ مال کی اصل چیز ہی یہی ہے کہ وہ خرچ ہو جائے تو اس کا کچھ فائدہ ہو۔ 1000 روپے رکھے ہوئے ہوں، وہ 1000 روپے رکھے ہوئے 1000 روپے کچھ نہیں ہوتے۔ ہاں اس کی جگہ میری پسند کا کوئی کھانا ہو جاتا، یا پسند کی کولڈ ڈرنک وغیرہ، کوئی میں نہیں پیتا لیکن اگر کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ ہو جاتی، کوئی آئس کریم وغیرہ ہو جاتی، تو یہ تھا اصل میں تو اس مال کا لطف۔ یا کوئی لباس ہو جاتا تو وہ مال میرے اوپر لگ جاتا، ورنہ تو یہ 1000 روپے کیا ہیں، یہ 1000 روپے ہی ہیں نا۔ تو کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں مال کے چوکیدار بنے مال کے چوکیدار بنے کہنے کو بتانے کو ہوتے ہیں میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، وہ آخر میں تو وہ ورثہ کا مال ہو جاتا ہے، اور خود بس بتاتے بتاتے میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے کرتے 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 چلے گئے، تو وہ مال ملا ہی نہیں، اس کا کوئی لطف ہی نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم خرچ کرو میری مخلوق پہ تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، یعنی کہ تمہیں صلاحیت دے دوں گا کہ اس سے کچھ اپنے لیے کر سکو گے۔
ایک صاحب کا قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کروڑ پتی بندہ, اور اتنی کنجوسی سے زندگی گزارتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پتا چلا جہاں اتنے سے پیسے بھی اور نہیں آتے تو کوشش ہوتی ہے کہ میں کیسے دوسرا پروجیکٹ شروع کروں. تو پروجیکٹ سے پروجیکٹ ہی بنا چلا جا رہا ہے, اور کئی ساری زندگی تو میں دیکھ رہا ہوں گزر چکی ہے. کیفیت وہی ہے, کھانا کھانے جائیں گے, بیٹھیں گے تو مشکل ہے کہ خود پیسے نکال دے, کوئی اور دے دے پیسے تو بات اور. اس چکر میں پتہ چلا کھانا کھانی نہیں جاتا, گھر والوں کے ساتھ بھی کمی جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور گن رکھے ہوئے ویسے پروجیکٹ, یہ پروجیکٹ چل رہا ہے میرا, وہ پروجیکٹ چل رہا ہے میرا, وہ والا پروجیکٹ چل رہا ہے میرا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھے؟ مال تو ہے اس کے پاس, لیکن وہ مال یہ خرچ نہیں کر سکتا, یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کب ہو سکتی ہے؟ یہ تب ہو سکتی ہے جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی, ہم اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپرچونیٹی دے دیں گے کہ چلو یہ اب ان کے اوپر خرچ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اصل چیز یہی ہے یار, اللہ کے بندوں, اصل چیز یہی ہے. چنانچہ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی روایت, ہر دن میں صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں, ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما دے. دوسرا کہتا ہے اللہ روک رکھنے والے کا مال تلف کر دیں, کم کرتے چلے جائیں. تو جو بندہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور بڑھاتے ہیں. دعا کرتے ہیں, فرشتے آتے ہیں روز یہ دعا کرتے ہیں. جو بندہ روک رکھے رہتا ہے بس وہ کم ہی ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ 2 حدیثیں بھی ہیں, اس کو انشاءاللہ اس چیز کو بھی دماغ میں رکھیں. ہمارے لیے میانہ روی سے مال خرچ کریں, کوشش کریں سب سے پہلے اپنے جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں ان کے اوپر, والدین, بیوی, بچوں پہ, پھر بھائی بہنوں پہ, پھر دیگر قریب رشتہ داروں کے اوپر, پھر دوست احباب کے اوپر, پھر محلے داروں کے اوپر. اس طرح اپنا سرکل بنائیں اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. اب یہاں سے ایک بے پناہ اہم قصہ شروع ہونے والا ہے. اس میں ہمارے لیے چیزیں ہیں سیکھنے کو, سمجھنے کو. تو کوشش کروں گا کہ آپ کو جس حد تک ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے سمجھا سکوں انشاءاللہ. کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جنگ کر سکیں؟ پیغمبر نے کہا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر تمہیں لڑائی کا حکم ہو تو تم اس وقت نہ لڑو؟ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ پھر ہوا یہی کہ جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو سوائے چند آدمیوں کے سب پھر گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ان کی ساتھ پورے قوم ان کی چل پڑی، نجات دی، تو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے ان کے بنائے وہاں سے۔ تو 12 قبیلے تھے، ہر کا اپنا اپنا سردار ہو گیا۔ ان کو فرسٹ ٹائم میں نا ایک جگہ حکم ہوا کہ اس جگہ جاؤ، ادھر جنگ کرو، تو وہ جگہ پھر بادشاہت ملے گی وہاں کی۔ انہوں نے فرسٹ ٹائم انکاری ہو گئے کہ ہم جنگ نہیں کرتے، اور کہا کہ ابھی حالانکہ اپنے آنکھوں سے انہوں نے اتنے معجزے دیکھے، اس کے باوجود بھی انہیں یقین نہیں آتا تھا۔ انہوں نے دیکھا سمندر الگ ہو گیا، اس کے بیچ سے ہم نکل گئے صحیح سلامت۔ فرعون اتنا ظلم کرتا تھا، ان کے سامنے اس میں غرق ہو گیا۔ پھر بھی جب اللہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ اللہ کہ بھائی تم جب جاؤ گے جنگ کرو گے فتح تمہاری ہوگی،
اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا رب ہی جائیں اور جنگ کریں، جب وہ چلے جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ تو اس کے چکر میں ان کے اوپر پہلی بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیا ہوا کہ ایک صحرا کے اندر 40 سال کے لیے محصور کر دیے گئے۔ مطلب یہ کہیں سے بھی نکلنا چاہتے تھے نکلتے ہی نہیں، اسی کے اندر بھٹکتے رہتے تھے 40 سال۔ اسی بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام جو تھے وہ ان کے نبی بنے، اور وہ بہرحال یہ اسی طرح سے 12 قبیلوں میں رہتے تھے۔ ان کی زیر نگرانی میں کافی عرصے تک یہ فلسطین میں جنگ کرتے رہے موقعوں کے اوپر، اور بہت سارا حصہ انہوں نے فلسطین کا اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر بہرحال اور وقت گزرتا گیا، اور اب یہ تقریباً 300 سال کے روایتوں میں آتے تقریباً 300 ساڑھے 300 سال کے بعد یہ نبی ہیں جن کا اب اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، وہ ان کے بارے میں بات آتی ہے۔ اس دور تک بھی وہ سارے الگ الگ 12 قبیلے اپنے اپنے جو قبیلہ کا سربراہ تھا ان کے ماتحت زندگی گزارتے تھے، کوئی ان کا سینٹر پوائنٹ نہیں تھا، کوئی ایک ہیڈ نہیں تھا۔ تو یہ جو موقع تھا اس میں ہوا یہ کہ جو وہاں فلسطین اور آس پاس کچھ بت پرست لوگ رہتے تھے وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، اور وہ ان کو جو بات ہوئی نا یہاں کے اوپر کہ بیوی بچوں سے دور کر دیا، وہ سخت عذاب دیتے تھے۔ اور ایک تابوت سکینہ تھا ان کے پاس، وہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ وہ تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، من و سلوہ، من کے کچھ 1-2 ٹکڑے تھے، اور کچھ اس طرح کی ان کی جو ہوتی نہیں ہے کہ آپ کہہ لیں کہ وہ بہت ہی قیمتی اثاثہ، یعنی جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تبرک، وہ انہوں نے ایک بکسے میں رکھا ہوا تھا، اور وہ واقعی اتنا بابرکت تھا کہ وہ جنگ میں لے جا کے سب سے سامنے رکھتے تھے اور پھر جنگ کرتے تھے۔ اب وہ جو ہندو تھے، جو بت پرست تھے، جب وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پتہ نہیں ہے کون سا ڈبہ لا کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جنگ کرتے ہیں۔ جو بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو مارنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا مارنا وارنا سب بات کی بات ہے، پہلے ان کا ڈبہ اٹھا لو۔ انہوں نے ان کا یہ جو تابوت سکینہ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا، نہ وہ مانتے تھے، مگر ان کو ایسا خیال ہوتا تھا کہ یہ اس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتی ہے، سو وہ اس کو انہوں نے چھین لیا ان سے، اور تابوت سکینہ بھی لے گئے اپنے پاس۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تابوت سکینہ لے جا کے اپنے ایک مندر کے اندر کسی ایک جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، دوبارہ آگے جائیں گے تو پھر ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال اس حالات کے پس منظر کے اوپر جو اس وقت موجود تھے، حضرت سموئیل علیہ السلام یہ اس وقت کے نبی تھے، تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں بادشاہ مقرر کروں گا تو ہو سکتا ہے جب جنگ کا حکم ہو تو تم میں سے زیادہ تر لوگ نہ مانیں۔ یہ پورا قصہ ہے، اس قصے کو انشاءاللہ بھی آگے لے کے چلتے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بادشاہت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی وسعت والے اور بڑے علم رکھنے والے ہیں۔ تو اب انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ طالوت ہیں اور یہ تمہارے بادشاہ ہیں۔ اب جیسے ان کو کہا کہ بھئی یہ کیسے بادشاہ ہو گئے، تو بنی اسرائیلیوں کا اگر آپ شروع سے دیکھیں نا تو ہر چیز کے اوپر ان کا سوال، ہر چیز کے اوپر یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے۔
اب انہوں نے کہا یہ کیسے بھائی، اس کو تو مال بھی نہیں دیا. تو چنانچہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی جو اس وقت حضرت سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے. نیز یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ ان کا جو پورے 12 قبیلے تھے ان میں سے ایک کے اس میں جو ہے وہ نبی چلے آتے تھے، دوسرا جو ہے وہ بادشاہ اس طرح سے یا ان کو لوگ وہ کرتے تھے. تو اس صورت میں اب انہوں نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ اس کو کیسے پک کیا آپ نے. بہرحال یہاں پک کرنے کی، بادشاہ بنانے کے لیے 2 چیزیں سامنے رکھی گئیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ 2 اس کی کوالٹیز کو سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ان 2 کوالٹیز کی وجہ سے یہ بندہ بادشاہ ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز علم. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اس کو علم دیا. دوسری چیز کیا ہے؟ جسم. اس کو قوت بھی دی. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور جسم، یعنی اگر دیکھنا ہو، ڈیسیجن فیکٹر لینا ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ایماندار ہے، وہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کا نسب یہ ہے. اگر کبھی ایسی چیز دیکھنی ہوگی تو ان 2 چیزوں کو ویلیو دی جائے گی، علم اور جسم، یعنی قوت والا ہوگا. اب جسم سے مراد یہ کہ قوت والا، ایسا نہیں ہو کہ بھائی وہ ہے تو بڑا، وہ موٹا بھی ہے بہت، پتہ چلا ہے تو دیکھنے میں تو بڑا ہے لیکن وہ کام اس طرح سے نہیں کر سکتا، یا بالکل ہی دبلا پتلا ہے لیکن پتہ چلا کہ محنت بہت زیادہ اور بہت زیادہ ذہین ہو، اس طرح سے. تو یہ 2 چیزیں جمع کی جائیں گی. پھر کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے اطمینان، تسلی کا سامان ہے. اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے. اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. اب یہ سمجھیں آپ، وہ صندوق وہ لے کے گئے تھے نا پیچھے، وہ لے کے گئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اٹھا کر کے اپنے مندر میں رکھا. اب دیکھیں آپ ان کے ساتھ کیا بنا. اس کے بعد جا کے جب مندر میں رکھا، اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے 2-4 ہونا شروع ہو گئے. کبھی ان کے بت اوندے پڑے ہوتے، کبھی گلٹیوں کی وبا پھیل جاتی، کبھی چوہوں کی کثرت پریشان کرتی. آخرکار ان کے نجومیوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ یہ ساری آفتیں صندوق کی وجہ سے. چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پر رکھ کر انہیں شہر سے باہر ہٹا دیا. قرآن کریم نے صاف کہا. اب وہ ڈرتے بھی تھے کہ پتہ نہیں اس میں کیا چیز ہے. وہ اس صندوق سے ان کے دل میں خوف، جو بت پرست ہوتے نا، وہ عقیدہ تو ہوتا نہیں، وہ اٹھا کے اس چکر میں لائے تھے کہ وہ لوگ لڑتے اچھا تھے، اس کی وجہ سے اٹھا کے لے آئے تو یہاں مصیبتیں شروع ہو گئیں. اب انہوں نے کہا بھائی یہ تو مصیبتیں ہو رہی ہیں، اب اس کو دماغ یہ بھی کہتا ہے اس کو جلا دیتے. وہ اب ڈرتے بھی تھے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ الٹا سیدھا سا کام ہے، اس سے بہتر ہے اس کو کسی بیل ویل کے اوپر رکھتے ہیں اور بس بیل کو ہکا دیتے ہیں. تو انہوں نے بیل گاڑی کے اوپر رکھ کے بیلوں کو ہکا دیا. اب وہاں سے قرآن کریم نے کیا کہا ہے کہ بھائی فرشتے اسے لے کر کے آئیں گے. تو اب غالباً ان بیلوں کو فرشتے ہانکتے ہوئے لے جا کے بہرحال طالوت جو ہیں ان کے گھر کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا. اب وہ بنی اسرائیل جو ہے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ طالوت کے گھر کے سامنے آ کے رکھ دیا گیا ہے، اب وہ انہوں نے اس کو بادشاہ مان لیا. اب آپ ذرا سوچیں، اب آپ ذرا سا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تدابیر کرتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا تدابیریں کیسی ہوتی ہیں. جب ان سے یہ صندوق چھنا تو ان کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جو ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج بھی وہ بہت ساری علامات آج بھی ہیں کہ وہ اس کے پیچھے اور یہ اس کو ڈھونڈنے کے اندر لگتے ہیں. تو وہ صندوق جب چھنا تو بے انتہا پریشان ہوئے نا. لیکن اگر یہ صندوق نہ چھنتا تو یہ کبھی زندگی میں بھی طالوت کو بادشاہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے کچھ بھی کرتے رہتے. وہ صندوق چھنا اور چھن کر کے ان کے پاس پہنچا. انہوں نے دوبارہ سے اٹھا کے واپس انہی کی طرف گائے کے اوپر رکھ کے بھیجا اور گائے نے لے جا کر کے وہ ان کو ان کے گھر کے سامنے چھوڑ دیے. تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسے پوری چیز بنا کر کے لوگوں کو پکڑاتی کہ یہ بھائی یہ اس طرح سے پوری چیز کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں کہا اور اس میں مومن ہو تو تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. مومن ہو تو تمہارے لیے بڑی نشانی. تو اس کو اگر کھول کر کے سمجھا جائے کہ انسانوں کو کس طرح سے
مجبور ہوتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنے کے لیے. تو وہ جا کر کے ان کو بادشاہ مقرر کیا. آج ہم انشاءاللہ یہاں اتنا ڈسکس کریں گے. اگلے پاؤ کے اگلا جو رکوع ہوگا اس کا انشاءاللہ جو پھر اصل جو جنگ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ وہ اس کے اوپر اس جنگ کے اوپر بات، اس میں بھی بے انتہا حکمتیں اور ہمارے سیکھنے کے لیے چیزیں. بس چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ خوب اچھا سا قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ملک پاکستان کے اوپر خصوصی رحم فرمائے. یا اللہ خوب ترقیاں عطا فرمائے. یا اللہ قرض اس ملک کا محض اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیجیے. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.